ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ یہ زنا کے قریب پھٹکنا کیا ہے؟ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آپ نے غلط نگاہ کسی خاتون پہ ڈال دی، آپ کی آنکھ نے زنا کر دیا۔ آپ نے کسی خاتون کے اوپر ناجائز طریقے سے ہاتھ لگا دیا، آپ کا ہاتھ زنا کا شکار ہو گیا۔ زنا کے ارادے سے آپ 2 قدم آگے بڑھائے کہیں پر بھی، آپ کے پیر نے زنا کرا اور پیر زنا کا شکار ہو گیا۔ کسی عورت کے ساتھ تنہا رہنا بھی زنا کی قربت ہے، تنہا کسی خاتون کے ساتھ، اجنبی خاتون، تنہا ہو جانا بھی زنا کی قربت ہے، اور اس وجہ سے تنہا ہونے سے بھی بچنا ہے۔ یہ سارے اعضاء جسم یہ بھی زنا میں شامل ہے۔ زنا کی آخری شکل جو اسلام نے بتائی ہے، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں زنا کے قریب والی چیزیں، ان ساری چیزوں سے زنا صادر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سلسلے میں کہ یہ ساری چیزیں زنا میں شامل ہوتی ہیں۔ زنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی خراب چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، لیکن کسی کو زانی ثابت کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو اس سلسلے میں قانون مقرر کیا ہے، 4 گواہ لانا پڑے گا، اور گواہ ویسا والا نہیں کہ ایک کمرے میں دونوں بند تھے، اس لیے اب آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے نکلے تھے کمرے سے، برہنہ تھے کنویں کے اندر، رسی کے ساتھ ڈول جائے، اس حالت میں دیکھ پانا آسان ہے۔ اور بھی 4 آدمی، علماء کرام ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ 4 گواہ ثابت کرنا آج تک یہ پایا نہیں گیا کہ کسی بھی واقعے میں 4 گواہ نے ثبوت پیش کیا ہو، اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ آپ کسی کو زانی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ امید سے زیادہ موسم سرد چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کھانسی کی شکایت ہو رہی ہے۔ میں بھی کچھ حد تک اس کا شکار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اتنی سخت سردی جو ہماری صحت تندرستی کے لیے نقصان دہ ہو، اسے ہم سے دور رکھے اور اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں غیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ غیرت یقینی طور پر بڑی اچھی چیز ہے، ہمارے دین کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک سچے مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی برائی کو دیکھ کر کے اسے تکلیف ہونی چاہیے، اسے غصہ آنا چاہیے، اس کی طرف سے مناسب اقدام بھی برائی کے خاتمے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کا، وہ اس کے برعکس اور اس کے الٹا ہے
کہ ہم لوگ دوسروں کو برا دیکھ کر کے بڑی غیرت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خود ہماری اپنی برائی ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، جس کی مثالیں آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دھیان سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ مثالیں نظر آتی رہیں گی۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، صرف کسی کے اوپر حملہ کر دینا اور کسی کو مارنے پیٹنے لگ جانا شریعت کے اصول اور دلائل سے ہٹ کر کے صرف یہی جہالت نہیں ہے اور یہی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ زبان اس کے سلسلے میں کھول دینا، اپنے دوستوں کے بیچ میں، سوشل میڈیا میں، کمنٹس کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بھی اسی دائرے میں آتی ہیں، اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے منع کر رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ کسی بھی بات کو سنو، اگر معتبر آدمی سے وہ بات نہیں آئی آپ کے پاس جس پہ آپ پورے طور پر اطمینان اور بھروسہ کر سکتے ہیں، تو بغیر اس کی پوری جانچ پڑتال کیے اور تحقیق کیے آپ اپنے ذہن و دماغ میں بھی اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے۔ کچھ اگر آپ سوچ کر کے اپنے دل میں بٹھا لیں گے تب بھی آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبان کھول دی تو آپ کے گنہگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر کسی کو زبردستی مجرم ثابت کرنے کے لیے کسی کے عیب کے پیچھے لگ جانا، ٹوہ میں لگ جانا، یہ بھی اسلامی تعلیم کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز کسی کی معلوم بھی ہو جائے کہ یہ فلاں کے اندر عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، ثابت ہو جائے، اس کے بعد بھی بلا ضرورت یہاں وہاں اس کا چرچا کرنا، اس کے سلسلے میں غیبت کا شکار ہونا، یہ بھی اسلام میں بڑی بری چیز اور بڑی گندی چیز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا جیسے معاملے میں ہم اس کا ایک الٹا مفہوم نکال لیں اور ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کہ زنا کا جرم اسلام میں بڑا ہلکا ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے دماغ میں یہ نہ بات آئے کہ زنا کوئی ہلکی چیز ہے، بلکہ زنا جس قدر ہم نے اس کو آسان سمجھ رکھا ہے، آسانی کے ساتھ ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم ناجائز تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ یقین جانیے زنا اتنا ہلکا نہیں، زنا اتنی خراب چیز ہے اللہ کی نظر میں، دین اسلام کے اندر، کہ زنا تو کرنا دور کی بات، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اسلام نے یہ کہا کہ زنا کے قریب قریب پھٹکو بھی مت۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرنے کی بات شریعت نے نہیں کی، چونکہ اسلام کی نگاہ میں زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے اسلام اس سے پہلے ہی روک دیتا اور کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ یہ زنا کے قریب پھٹکنا کیا ہے؟ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ ان ساری چیزوں سے زنا صادر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سلسلے میں کہ یہ ساری چیزیں زنا میں شامل ہوتی ہیں۔
آپ نے غلط نگاہ کسی خاتون پہ ڈال دی تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا. آپ نے کسی خاتون کے اوپر ناجائز طریقے سے ہاتھ لگا دیا، آپ کا ہاتھ زنا کا شکار ہو گیا. زنا کے ارادے سے آپ 2 قدم آگے بڑھائے کہیں پر بھی، آپ کے پیر نے زنا کرا اور پیر زنا کا شکار ہو گیا. یہ سارے اعضاء جسم یہ بھی زنا میں شامل ہیں. زنا کی آخری شکل جو اسلام نے بتائی ہے، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں زنا کے قریب والی چیزیں. کسی عورت کے ساتھ تنہا رہنا بھی زنا کی قربت ہے. تنہا کسی خاتون کے ساتھ، اجنبی خاتون، تنہا ہو جانا بھی زنا کی قربت ہے، اور اس وجہ سے تنہا ہونے سے بھی بچنا ہے. تو اسلام نے زنا کو کتنا خراب سمجھا ہوگا کہ زنا کے قریب جانے سے بھی اسلام نے روک دیا. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے زنا کی قباحت و شناعت کو یوں بیان کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے سچے بندے، سچا مسلمان، وہ ان سب چیزوں سے بچتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ان میں سے کسی بھی چیز کو کوئی کر لے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا. زنا اگر کوئی اس کا شکار ہو گیا، گنہگار ہو گیا. تو گنہگار ہونا ہی بات اصل نہیں ہے. آگے جو بات کہی ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، وہ قیامت میں صرف عذاب نہیں دیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب بڑھا کے دیا جائے گا. زانی بھی اس میں شامل ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو اسلام نے زنا کو بہت ہی خراب بیان کیا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی اسلام نے بیان کر دی ہے. کئی مرحلے میں. سب سے پہلے تو زنا کے سلسلے میں تھوڑی سی رخصت تھی، سزا میں ہلکا پن تھا، بعد میں اس میں مزید سختی آئی. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ زنا کے شکار ہو جائیں، اس کے بعد 4 گواہ سے ثابت بھی ہو جائے، 4 گواہ سے ثابت بھی ہو جائے کہ ہاں اس نے زنا کا عمل انجام دے دیا ہے. تو ایسی خواتین کے سلسلے میں اسلام نے پہلے کیا کہا تھا کہ اس کو گھر میں قید کر کے رکھ دو. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور یہ قید کب تک ہے اس کے لیے؟ موت تک. جب تک موت نہ آ جائے تب تک اس کو گھر میں قید خانے میں رکھو. یہ پہلے سزا تھی، لیکن بعد میں یہ قید کی سزا چینج ہو گئی. اب اس کے بعد اسلام نے جو سزا متعین کی وہ کوڑے مارنے کی اور رجم کرنے کی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے. اور اسی طریقے سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نہیں، یہ دوسری بات آ رہی ہے. تو 100 کوڑے کی بات آئی. اور پھر جو لونڈیاں زنا کا شکار ہو جائیں ان کے سلسلے میں ان کے آدھے کی بات آئی، نصف ما علی المحصنات، کہ ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اب وہ جو گھر میں قید کرنے کی بات تھی اس کو اسلام نے ختم کر کے یہ والا متعین کر دیا کہ کوڑے مارے جائیں گے. اور شادی شدہ اگر ہے تو شادی شدہ مرد ہو یا عورت اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. یہ اسلام نے تعلیم دی. آیت رجم قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات رونما ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے پتھر مار کر کے زانی یا زانیہ کو رجم کیا. تو یہ کتنا خراب کام ہے اسلام کی نگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نے جو تعبیر اختیار کی اس کا کیا مطلب تھا آپ نے سمجھا, اور جو اسلام نے سزا دی ہے وہ کتنی سخت ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو اس کا مطلب بہت ہی گھناؤنا کام ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے اس کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے, اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایسا ہو کے رہے گا کہ لوگ آسان سمجھ لیں گے اس کو. لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ, میری امت میں سے لوگ پیدا ہو جائیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى, جو زنا کو حلال سمجھ بیٹھیں گے. جب آپ دھڑلے سے زنا کا عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں. آپ کو اگر واقعی فیلنگ نہیں آتی ہے تب تو آپ پورے کے طور پر اس حدیث کے زمرے میں آپ شامل ہیں. اور اگر آپ مانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن کرتے رہتے ہیں, دھڑلے سے آپ اس انجام تک پہنچاتے رہتے اس عمل کو, تو آپ کے اوپر بھی خطرہ ہے کہ آپ بھی حلال سمجھتے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو حلال سمجھ لیں گے. تو معاشرے کی جو تصویر ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے اس کو بڑا ہلکا بنا لیا ہے. ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, جبکہ یہ اتنا خطرناک ہے اللہ کی نگاہ میں, اسلام کی نگاہ میں, کہ اس میں جو سزا دی گئی اور خاص طور پر شادی شدہ کے لیے کتنی سخت سزا اسلام نے متعین کی ہے. تو ہلکا سمجھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہلکا نہیں ہے, زنا بہت ہی خراب کام ہے, اسلام اسے بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن کسی کو زانی ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. زنا بالکل ہلکا نہیں ہے, زنا کا جرم ہلکا نہیں ہے. جو میں بات آگے کہنے جا رہا ہوں اسی کے لیے اتنی بڑی تمہید ہے آپ کے لیے کہ زنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت ہی خراب چیز ہے اللہ کی نگاہ میں, اسلام کی نگاہ میں. لیکن کسی کو زانی ثابت کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے بھائی؟ اس لیے کہ اسلام نے جو اس سلسلے میں قانون مقرر کیا ہے وہ یہ ہے 4 آدمی گواہی دیں. 4 گواہ لانا پڑے گا آپ, اور گواہ ویسا والا نہیں کہ ایک کمرے میں دونوں بند تھے اس لیے اب آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے یہ نکلے تھے کمرے سے. برہنہ تھے بالکل ویسے ہی جیسے ڈول کے اندر, کنویں کے اندر رسی کے ساتھ ڈول جائے, اس حالت میں دیکھ پانا آسان ہے. اور بھی 4 آدمی, ایک آدمی کا دیکھ پانا بھی مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اس کنڈیشن میں کہ ہاں میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا, اور پھر 4 آدمی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلال بن امیہ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا کہ میری بیوی کا تعلق فلاں سے ہے. بیوی کی بات ہو رہی ہے, عام خاتون کی بات نہیں ہو رہی ہے. بیوی کے بارے میں تہمت لگایا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ناجائز تعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب 4 گواہ لے آؤ یا پھر 80 کوڑے کھاؤ. شوہر کو بول رہے ہیں 4 گواہ لے کر کے آؤ یا 80 کوڑے کھاؤ. ہاں پیٹھ میں اب کوڑے برسیں گے تمہارے, یا تو پھر ثابت کرو. چونکہ وہ 4 گواہی کی بات قرآن میں آئی ہے, 2 جگہ میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے, 4 گواہ چاہیے. اب ہلال بن امیہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے گا تو اس کو جو ہے 3 آدمی کو ڈھونڈنے جائے گا, کیا ہو بھائی دیکھ لو, یہ کیسے ہوگا؟ کہ نہیں, قانون جو شریعت کا وہی ہے, 4 گواہ لے آؤ, نہیں تو اپنی پیٹھ تیار رکھو. تو حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور مجھے کوڑے سے میرا رب محفوظ کرے گا.
اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، والذین یرمون ازواجہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگا دیں، تو ایسی صورت میں اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی وہی 4 گواہ والی بات؟ عام والے میں تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب 4 گواہ نہ لائے تو پھر بیوی کے ساتھ رہے آدمی۔ اب ایک غیرت مند آدمی اپنی ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اسلام نے عام خاتون سے ہٹ کر کے شوہر بیوی کے معاملے کو لیان کے مسئلے میں بیان کیا، اور کہا کہ جب اس طریقے کی سچویشن ہو جائے تو وہاں پہ 4 گواہ کا مسئلہ نہیں رہے گا اور کوڑا کھانے کی بات نہیں رہے گی، لیکن زنا کو اتنی آسانی کے ثابت بھی نہیں مانا جائے گا، بیوی کے بارے میں بھی نہیں مانا جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس کے بعد بھی سزا دینے کے لیے اسلام نے اس کو ماننے نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اسلام ابھی اس کو مانیتا نہیں دے رہا ہے۔ لیکن شوہر کے لیے بیوی کے لیے ایک الگ راستہ، کہ دونوں گواہی دیں کہ سچ بول رہے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں 5ویں بار۔ اگر دونوں ایسا کر لیتے ہیں تو پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہ شوہر کو اب کوڑے لگیں گے اور نہ ہی بیوی کے اوپر کوئی قانون نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اس معاملے میں بھی ثابت نہیں مانا کہ شوہر نے دیکھ لیا تو بیوی کو مان لیا جائے کہ ہاں وہ زانیہ ہے۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جب اللہ رب العالمین نے یہ رہنمائی کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دونوں کو، اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ تھا بیان کیا اور کہا اللہ کی قسم تم میں سے ایک جھوٹا اور ایک سچا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تم میں سے ایک جھوٹ ضرور بول رہا ہے اور اسے توبہ کرنا چاہیے، وہی بہتر راستہ ہے۔ بہرحال شوہر نے اپنی باری پوری کر لی اور پھر بیوی نے بھی 4 بار گواہی دے دی۔ 5ویں بار جب اللہ کی لعنت کی بات کرنے چلی تو صحابہ کرام نے روکا اس کو، سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو دنیا میں عذاب جھیل لینا، سزا لینا یہ آسان ہے، اس لیے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو بول دو۔ تھوڑی دیر کے لیے جھجکی ہلال بن امیہ کی بیوی، لیکن اس کے بعد پھر کہا اللہ کی قسم میں اپنے قبیلے کو اور خاندان کو، اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا ہونے نہیں دوں گی، اور انہوں نے لعنت کی بات کہہ دی۔ اب دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا تو پھر ہلال بن امیہ کی بات سچی ہوگی، اور وہ شریک بن حمزہ جس کے ساتھ انہوں نے متون کیا اپنی بیوی کو، اسی کا بچہ مانا جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا تو ویسی بچہ پیدا ہو گیا، سخت کالی آنکھ والے، بھاری سرین والے، بھری بھری پنڈلی والا بچہ۔ اب کیا تھا معاملہ بھائی؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی تھی وہ صفات پورے ہو گئے، نبی کے بتائے ہوئے صفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہ شان، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں جو بات آئی ہے، جو قانون ہے وہ نہ ہوتا تو یہ بات اتنی مضبوط ہے کہ آج اس کو سزا ضرور مل جاتی اس عورت کو، لیکن تب بھی آپ نے سزا نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے 4 گواہ جب تک نہیں ہے تب تک کسی کو ہم بلیم نہیں کریں گے، پورے طور پر ثابت نہیں مانیں گے اور سزا نہیں دیں گے۔ صفات سب کچھ ملنے کے بعد بھی، لہذا آج بھی اسلام کا وہی حکم اپنی جگہ اٹل ہے۔ اتنا اسلام نے اس کو اٹل اور مضبوط کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا تاکہ کسی کی عزت کا کھلواڑ نہ ہو۔ جو خود اپنے گناہ پہ نادم ہو وہ آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کر لے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آسانی کے ساتھ کوئی کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کر دے، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیل لے،
اسلام نے اس لیے اس کو اتنا مضبوط کیا کیونکہ سزا بھی تو بڑی مضبوط ہے، اور سزا بھی دی جائے گی تو لوگوں کے بیچ میں خاموشی کے ساتھ نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ آپ کسی کو زانی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ علماء کرام ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ 4 گواہ ثابت کرنا آج تک یہ پایا نہیں گیا ہے کہ کسی بھی واقعے میں 4 گواہ نے ثبوت پیش کیا ہو، اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قانون بنایا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام نے اتنا سیکیور کر دیا، محفوظ کر دیا، تو ہم اپنی زبان کو لگام لگائیں کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے، اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں۔ آپ کسی نے اگر زنا کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ چاہے اس کو معاف کرے، اللہ چاہے اس کو سزا دے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم اپنی زبان کو کیوں گندی کریں؟ کسی کی عزت کو برسرے بازار کیوں اچھالیں؟ کسی کے اوپر کاہے کے لیے ہم کمنٹس کریں؟ اگر ہم اپنی زبان کھولتے ہیں کسی کے سلسلے میں فلانے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ خامخواہ کی دلیلیں دے کر کے، تو ہم مجرم ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی کے بارے میں کچھ اپنے دل و دماغ میں تصویر بھی نہیں بنانا چاہیے، اور کسی کے اوپر کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے روکا، اگر آپ کمنٹس کریں گے اور اسلامی عدالت موجود ہوگی تو پھر آپ ہی کو الٹا 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، آپ ہی کو الٹا 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہونے کو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آپ کو معلوم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھیں۔ جب غزوہ سے لوٹ رہی تھیں تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا مدینہ کے قریب، اور صبح لوگ چل پڑے وہاں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہار کی تلاش میں نکلی ہوئی تھیں، اور ہودج میں نہیں تھی، جس کو لوگ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے، پالکی اٹھانے والے ہودج اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ ان کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہیں کہ نہیں، دبلی پتلی تھی، وزن زیادہ نہیں تھا۔ جب قافلہ آگے بڑھ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں آئیں تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں۔ جب وہ ہار لے کر کے آئیں تو اپنی جگہ میں بیٹھی رہیں، بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ آدمی جنہیں بعد میں جائزہ لینے کے لیے، تلاشی کے لیے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے، مقرر کیا گیا تھا، وہ آئے تو انہوں نے حجاب کی آیت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا تو پہچان گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنا چہرہ کو انہوں نے ڈھانپ لیا، پھر ان کے اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئیں، ان کی سواری پہ، اور وہ نکیل پکڑ کر کے آگے چلتے رہے۔ جب مدینہ پہنچے، قافلہ کے ساتھ جا ملے، تو منافقین کو یہ موقع بڑا مناسب لگا کہ ہاں اب کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کیچڑ اچھال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل دونوں کے سلسلے میں نازیبہ بات کہی۔ کچھ سادہ لوح مسلمان، سچے مسلمان، بعض صحابہ، وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گئے اور اپنا منہ کھول دیے۔ 1 مہینہ تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان تھی، لیکن اتنے کی وجہ سے نہ تو کچھ ثابت مانا گیا، نہ کوئی حکم جاری کیا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے انتظار کیا گیا کہ اس معاملے کی حقیقت اللہ کھول دے، اور اللہ نے کھولا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہیں، پاک دامن ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جو نازیبہ حرکت اور یہ معاملہ پیش آیا، یہ بڑا ہی غلط ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ اس کو کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں یہ معاملہ ہو چکا کہ لوگ زبان کھول چکے، اور پھر قرآن نے ان کو پھٹکار لگائی۔ تو اسلام کے اصول اپنی جگہ بڑے مضبوط ہیں اور وہی قائم ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب ان اصولوں پہ اتریں تب اپنی زبان کھولیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں، ورنہ سامنے والا شاید اللہ سے توبہ کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی معافی تلافی کر لے، اور آپ کے اعمال خراب ہو جائیں اور آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ صرف شک کی بنیاد پر
ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط تصویر اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں اپنی زبان سے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور گنہگار ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو چغلی اور غیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک اور صاف زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ زنا اور شراب اور جوا اور اس طریقے کی تمام خراب اور حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔